شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على سيد الشهداء الذي بقت له الأرض والسماء وناحت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء، صلى الله عليه وعلى جده خاتم الأنبياء وعلى أبيه سيد الأوصياء وعلى أمه سيدة نساء العالمين، ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سامعین محترم، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس گفتگو میں جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس آیت کے ذیل میں آپ سامعین اور ناظرین کی خدمت میں کچھ مطالب اور گزارشات پیش کرنی ہیں۔ تو آج کے اس سلسلہ گفتگو کا جو عنوان قرار دیا ہے وہ یہ ہے راز بقائے کربلا، یعنی بقائے کربلا کا راز کیا ہے۔ تو آج ہم اس آیہ مجیدہ کے ذیل میں بقائے کربلا کے جو اسرار ہیں اور راز ہیں اور رموز ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ چونکہ محرم الحرام کی یکم ہو چکی ہے اور دنیا کے ہر خطے میں جہاں پر بھی شیعیان حیدر کرار موجود ہیں، عزاداران سید الشہداء موجود ہیں، انہوں نے اپنے گھروں کو گلیوں میں، کوچوں میں اور امام بارگاہوں کو فش عزا سے سجا لیا ہے۔ اور کہا کرتا ہوں، خوشیاں منانا تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن غم منانا فقط قوم شیعہ جانتی ہے۔ ادھر محرم کا چاند طلوع ہوا اور ادھر عزا خانے جو ہیں وہ سج گئے، اور مومنین گروہ در گروہ جو ہے وہ عزا خانوں کو آ کر عزاداری، ماتمداری اور مجالس اور محافل فضائل و ذکر مصائب سے آ کر سجاتے ہیں، اور آج بھی اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں اور اس چیز کا اظہار اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں۔ تو کسی سے جب پوچھا گیا کہ تم مسلمان ہو، اب یہ بتاؤ مسلمان ہو کر تم شیعہ ہو یا سنی ہو؟ اب محرم کا چاند تو طلوع ہو چکا ہے، اب تم یہ بتاؤ تم شیعہ ہو یا سنی ہو؟ تو کہنے والے نے کہا جب محرم الحرام کا چاند نمودار ہو چکا ہے اور طلوع کر چکا ہے تو اب نہ میں شیعہ ہوں اور نہ میں سنی ہوں، بلکہ یہ محرم آ کر یہ بتاتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے کہ دو ہی طبقے اور دو ہی فرقے ہیں،
ایک طبقے کا نام حسینی ہے اور دوسرے طبقے کا نام یزیدی ہے، اور میں بھی حسینی ہوں، یزیدی نہیں ہوں۔ تو محرم الحرام کے حوالے سے تمام عزاداران سید الشہداء کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خالق کونین کا ارشاد ہو رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، اے لوگو تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں۔ واشکروا لی ولا تکفرون، اور تم میرے لیے شکر بجا لاؤ، ولا تکفرون، اور کفران نعمت مت کرنا۔ تو اب آج کے عنوان کے تحت ہم نے جو کہا کہ راز بقائے کربلا کیا ہے، تو انسانی تاریخ مختلف قسم کے ان گنت واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ کے پردے پر کتنے ہی تاریخ ساز واقعات نمودار ہوئے ہیں، لیکن گردش دوران اور زمانے کے گزر جانے کے ساتھ ساتھ وہ واقعات بھی فراموشی کے سپرد ہو چکے ہیں، اور اگر کسی کا کردار کچھ زیادہ ہی مؤثر تھا بھی تو کچھ عرصے کے بعد سوائے کرتاس کے سینے کے وہ بھی کسی کو یاد نہ رہا۔ فقط اوراق تاریخ میں اس کا نام دیکھنے کو باقی رہ گیا، لیکن ایسی ہستیاں اور شخصیات بہت کم ہیں جن کو زمانے گزر جاتے ہیں، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے اسی طرح ان کی شہرت اور بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ان کی شخصیت کا قد اور بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان کی عظمت میں روز بروز اضافہ ہونے لگتا ہے۔ ان کی شخصیت زمان اور مکان کی قید سے گزر کر امر بن چکی ہوتی ہے۔ ہر قوم نے انہیں اپنا کہنے کی ہمت کر لی ہوتی ہے، اور ہر کوئی انہیں اپنا کہنا شروع کر دیتا ہے اور ان کو اپنا آئیڈیل ماننا شروع کر دیتا ہے۔ اور بہت ساری ایسی شخصیات ہیں کہ ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، اور پھر آئندہ نسل کو، نسل نو کو ان سے آشنا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان تمام شخصیات میں وہ شخصیت کہ جس کا نام سر فہرست ہے ایسے واقعات میں، وہ حسین ابن علی کا نام ہے۔ اور واقعہ کربلا اپنی مثال آپ ہے۔ کہنے کو تو اس واقعہ کو 14 صدیاں بیت گئی ہیں، لیکن اگر ہم آج بھی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کا موجیں مارتا ہوا سمندر دیکھیں یا ان کو دی جانے والی خراج تحسین کو ملاحظہ کریں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ واقعہ کل ہمارے ہی سامنے پیش آیا ہے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس واقعہ میں ایسا کیا کچھ ہے کہ جس نے اس واقعہ کو ماندگار بنا دیا ہے اور اس کو ابدی بنا دیا ہے، اور اس کی بقا کے کون سے راز ہیں۔ تو اگر ان رازوں کا تذکرہ کیا جائے تو ان میں سے سر فہرست جو راز ہے وہ خلوص ہے۔ کربلا کے اندر جس نے بھی قربانی پیش کی یا جو بھی کربلا کی طرف کربلا کا راہی کربلا ہوا، تو سب سے پہلا عنصر جو تھا وہ خلوص تھا۔ واقعہ کربلا اور قیام امام حسین کا اہم عنصر ان کی خالص نیت تھی اور تقرب الہی کا جذبہ تھا۔